میں ہی اپنے سلام کا جواب دوں گا نا، پھر آپ جواب نہیں دیں گے۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، محبت سے سب نے سلام کا جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج طویل عرصے کے گیپ کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ڈی جی خان میں خوبصورت مجلس محفل حمدنات میں حاضری کا شرف ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے پرانے دوست، کرم فرما دوست مولانا کلیم اللہ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، بھائی حذیفہ قاسمی صاحب کا، تمام انتظامیہ کا، جن جن حضرات نے اس مجلس کو سجانے میں اپنا حصہ ڈالا، کردار ادا کیا۔ اللہ پاک سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کنٹینیو سفر ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے میں رات کو میرا محفل کہاں تھا؟ وہ سیالکوٹ سے بھی آگے سودرا وزیر آباد اس کے قریب، اور طویل تقریباً 10 گھنٹے کے قریب کا میں نے سفر کیا ہے، اور یہ میں نے صرف آپ کی خاطر، آپ کی محبت میں کیا ہے، اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ میرے آقا کا ذکر، آقا کی محبت میں سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہی بات نا؟ تو سارے کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، تو سارے مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تو محفل میں ایک کیف طاری ہوگی، روحانیت ہوگی، اور ایک انشاءاللہ آپ اپنی ایمان میں حلاوت محسوس کریں گے۔ میں کلام شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا تمام دوست احباب ایک دفعہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے، دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، سننا قبول، ایک دفعہ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ روزانہ محافلوں کی وجہ سے گلا میرا متاثر ہے، اور پتہ نہیں یہ اتفاقیہ طور پر کہوں یا کیا کہوں، جب بھی مولا کریم صاحب کے پاس آتا ہوں گلا خرابی ہوتا ہے۔ ارے ماشاءاللہ کیا بات کہی، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ تو آپ بھی انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کہیں گے، وہ تو نعت خوان اور قاری اور خطیب کا پیٹرول ہے۔ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نعت خوانوں کا پیٹرول ہے۔ اب یہ بھی اندازہ کرے کہ حقیقی معنوں میں پیٹرول دینا پڑتا تو پھر کتنا مہنگا پڑتا، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ سبحان اللہ جاری رہے گی تو یہ گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجائی گئی محفل ہے، جتنا ہو سکے آپ حضرات حصہ ڈالیں گے۔ میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں، کوشش کریں گے میرے سے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے کلاموں کی فرمائش ہے، لیکن میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اپنے حاضری کمپلیٹ کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اپنے قلب کو منور کریں گے۔ میرے پیارے دوست آپ اس کا ٹیمپو، ایفیکٹ اور ریپیٹ وغیرہ پرفیکٹ رکھیں گے، اس کا لیول بڑھا کے رکھیں گے، کوپریٹ کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ تو مل کے آئیے یہ کلام پڑھتے ہیں۔ میں کلام پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو فرسٹ حروف ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا حروف میم۔ میں میم کی شان سے میں کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے، اس کلمے کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، یہ کلمہ آپ کو دہرانے کا موقع مل رہا ہے۔ موقع غنیمت جانیے اور فضا کو معطر کر دیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم، اللہ ہی اللہ، پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم، اللہ ہی اللہ، پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم،
اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ بس یہ جانے اللہ والا پردے کا پردہ ہے میم اللہ کا نام ہے ذرا دل سے لیں گے گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلب کو بھی زنگ لگتا تھا اور ہم جب قلب سے ذکر کرتے ہیں تو گناہوں کے زنگ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب لفظ اللہ آئے تو محبت سے کہنا ہے پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ بس یہ جانے اللہ والا پردے کا پردہ ہے میم اللہ ہی اللہ پردے کا پردہ ہے میم اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ میم سے ہی محبت بنایا اسلام کو دہشت گرد کہنے والے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حرف میم میم سے اللہ نے پہلا جو فرسٹ چیز بنائی اللہ پاک نے وہ لفظ محبت ہے امن کا پیغام دینے والے بھائی چارگی کا پیغام دینے والے توجہ میم سے ہی محبت بنایا میم نے مسکرانا سکھایا اللہ ہی اللہ کے ایک دفعہ اللہ کی بڑائی تو کرے ہاتھ رکھے جنت کا رستہ ہے میر اللہ ہی اللہ جنت کا رستہ ہے میر اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میر اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میر اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میم سے ماں کا دامن ملا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کی آغوش باب کرم ہے ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے درجے کو جس نے بھی جانا
اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ، دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت، درس انسانیت کا پڑھایا، نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا، ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہو کنارے، لو دعائے تو عزت ملے گی، ماں کی دامن میں رحمت ملے گی، ماں کی دامن کو نہ چھوڑو، ماں کی دامن کو نہ چھوڑو، ان کا دل ہرگز نہ توڑو، پاکیزہ رشتہ ہے میرا اللہ ہی اللہ، ہاں پاکیزہ رشتہ ہے میرا اللہ ہی اللہ، سارے کہیں گے اللہ ہی اللہ، پاکیزہ رشتہ ہے میرا اللہ ہی اللہ، ہاں پاکیزہ رشتہ ہے میرا اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میم ہی دیکھو معبود میں ہے، آخری بند پڑھ رہا ہوں اس کلام کا، لفظ محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ تو دیکھیے، میم ہی دیکھو معبود میں ہے، میم ہی دیکھو مسجود میں ہے، میم ہی دیکھو مطلوب میں ہے، میم ہی دیکھو محبوب میں ہے، میم کی شان اللہ اکبر، میم کی شان اللہ اکبر، میم ہی سے لکھا رب نے محشر، میم ہے رحمتوں کا خزینہ، میم ہی سے ہے مکہ مدینہ، میم میں سارا مطلب چھپا ہے، میم میں جلوہ رب چھپا ہے، میم اللہ کو پیارا ہے بے حد، میم اللہ کو پیارا ہے بے حد، کیوں میم سے لکھا نام محمد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میم اللہ کا پیارا ہے بے حد، میم سے لکھا نام محمد، ان پر پل پل درود بھیجو، ان پر پل پل درود بھیجو، ان پر پل پل درود بھیجو، بات سمجھنے کی ہے سمجھو، جلوہ ہی جلوہ ہے میرا، ہاں جلوہ ہی جلوہ ہے میرا اللہ ہی اللہ، جلوہ ہی جلوہ ہے میرا اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ آواز کے ساتھ پڑھیں، عاشقوں کا مجمع ہے گونج پہ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعت محمد مصطفیٰ، جناب حافظ محمد ابو بکر، نعرہ تکبیر۔ ایک
خوبصورت کلام ہے اور بالکل لیٹسٹ کلام ہے یہ میں پڑھوں گا ابھی جس میں درود شریف کا ورد ہے مل کے درود شریف پڑھیں گے آقا علیہ السلام کے محبت میں جتنی دل میں محبت ہے میرے نبی کی اتنی محبت سے درود شریف کا ورد کرتے ہیں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے اور اس کلام میں شان صحابہ پر بھی شعر ہے آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم آقا سے محبت کرنے والے اتنی محبت سے درود پڑھیں کہ یہ فضا یہ ماحول معطر ہو جائے آخر تک ایک ہاتھ اٹھا کے کملی والے کا دیوانہ کہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد جب تک آپ سارے نہیں پڑھیں گے میں آگے شعر نہیں بڑھاؤں گا اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا سرکار کی سنت سرکار کی سنت سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں آپ کو دعویدار ملتے ہیں ہزاروں بندہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فلاں ہوں میں عاشق ہوں میں سنی ہوں بھائی سنتوں کا معنی بھی ہمیں سمجھ آنا چاہیے سنتوں پہ عمل کرنے والا توجہ فرمائے گا ایمان تازہ ہوگا آپ اگلی بات سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا شاید لکھتے ہیں سرکار کی سنت سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں سرکار کی سنت اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا یہ کون سا مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ کون سا مہینہ ہے ماہ ربیع الاول ربیع الاول بہار اول جب میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تو شاعر نے کچھ یوں کہا ہوگا یہ چاند یہ سورج یہ چاند یہ سورج یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے رخسار نبی دیکھ کے رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے پائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہے سرکار کی سنت اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اور صحابہ کا جیالہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کا پروانہ کہیں سبحان اللہ میرا گمان تو نہیں میرا دعویٰ تو نہیں ہے پر میرا گمان ہے
اب میں جو شعر پڑھ رہا ہوں شان صحابہ پر، ایسا شعر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. توجہ فرمائیے گا، خدا را توجہ فرمائیے گا. شاعر لکھتے ہیں، ہے بدر کا میدان. سبحان اللہ. میں نے کہا میں صحابہ کے جیالوں سے مخاطب ہوں. ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان. وہ جانتے ہیں نا، وہ ہے بدر کا میدان، وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں. یہ 313، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اولیاء اللہ. نعرہ تکبیر. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں یا تو آپ انگلش سمجھنے والے ہیں. میں نے شان صحابہ پر شعر پڑھا، لیکن جانیے یہ ایسا شعر ہے کہ میں نے کہا پہلے کہا کہ میرا گمان ہے، دعویٰ تو نہیں ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور صحابہ کے جیالوں کا محبت کا پیمانہ خود بخود چیک ہو جائے گا. ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں. یہ 313، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں. یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں. وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. سرکار کی سنت اللہم صلی علی سیدنا محمد. بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد. پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. سبحان اللہ. یہ موقع عطا کر دے. کلام کس کا پڑھ رہا ہوں؟ مجاہد ختم نبوت سید امین گیلانی شاہ صاحب، سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ. ان کا لکھا ہوا کلام عاشقان مصطفیٰ کی نظر کر رہا ہوں. ذرا توجہ فرمائیے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے، ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پہ فدا کر دے. کون کون میرے آقا پہ فدا ہونا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے گا اور میں کہوں ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ. اب نبی کی عاشق کی باری ہے، کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے فدا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے. خدا بندے، خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے. سبحان اللہ. بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت
شاہ صاحب کہتے ہیں پر میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے، عاشقان مصطفیٰ فدایان مصطفیٰ محبت کا اظہار فدا کر دے، ہاتھ اٹھا ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے، فدا کر دے، قیامت میں قیامت میں قیامت میں قیامت میں قیامت میں گناہ گاروں کے صف میں دیکھ کر مجھ کو، توجہ فرمائیے گا، قیامت میں گناہ گاروں کے صف میں دیکھ کر مجھ کو، قیامت میں گناہ گاروں کے صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے آپا کر، مزہ آ جائے آپا کر مجھے ان سے جدا کر دے۔ کس کس کی تمنا ہے؟ اب میں کہوں گا مزہ آ جائے آپ پا کر مجھے ان سے، اب آپ کی باری ہے کہنا ہے، فریاد کرنا ہے اللہ سے جدا کر دے، مزہ آ جائے آپ پا کر مجھے ان سے جدا کر دے، مزہ آ جائے آپ پا کر مجھے ان سے جدا کر دے، تمنائے واہ سبحان اللہ، کس کس کی تمنا ہے میرے آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی؟ اللہ پاک کے حضور بارگاہ میں دعا گو ہوں اس بابرکت مجلس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ توجہ فرمائے گا، تمنائے 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 دل مزتر بس اتنی ہے سر محشر، تمنا دل مزتر تمنا دل مزتر بس اتنی ہے سر محشر، کیا جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، کیا کہنا اب خاموشی زیب نہیں دیتی، جب آقا جام کوثر دے تو ہونٹوں سے، اب سب کے ہاتھ بلند ہو کے نہ ہے لگا کر، جب آقا جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے،
دفعہ وزیر اعظم بنے نواز شریف 4 دفعہ 4 دفعہ یا 3 دفعہ ہمیشہ سے حکومت رہی ہے اس کی. جیسے ہی نبی سے بغاوت کی بے وفائی کی اللہ نے ایسا تختہ پلٹا کہ قیامت تک اٹھ نہیں سکتا. اور سن لے تیرے لیے بھی یہ پیغام ہے, ابھی تو تیری پہلی حکومت ہے اس لیے نبی کا دامن تھام لے. توجہ توجہ توجہ. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. سبحان اللہ. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر پدر مادر پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت جناب حافظ ابو بکر. نعرہ تکبیر. کہہ دے سبحان اللہ اور بولا نواز سے سبحان اللہ. جہاں میں تیری چلتی ہے تو دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں کس کی چلتی ہے صرف اللہ کی. جہاں میں کس کی چلتی ہے ہاتھ اٹھائے. جہاں میں کس کی چلتی ہے توجہ. جہاں میں تیری چلتی ہے تو دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پر فدا کر دے. میں ان کی عزت و ناموس پہ قربان ہو جاؤں. توجہ فرمائیے گا توجہ. میں ان کی عزت و ناموس پہ قربان ہو جاؤں. میں ان کی عزت و ناموس پہ قربان ہو جاؤں. میں ان کی عزت و ناموس پہ قربان ہو جاؤں. خدا کا واسطہ ہے سب, خدا کا واسطہ ہے سب, میرے حق میں دعا کر دے. خدا کا واسطہ ہے سب, میرے حق میں دعا کر دے. خدا کا واسطہ ہے سب, میرے حق میں دعا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پہ فدا کر دے. اے میرے اللہ تیرے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو تیرے محبوب کا ذکر ہاتھوں کو اٹھا کے کر رہے ہیں, اس ذکر پاک کی برکت سے تمام سامعین کو حج بیت اللہ نصیب فرما. تو دایا بازو بلند کر کے ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پہ فدا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پہ فدا کر دے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ نے سنا نا پریس کانفرنس. توجہ میں اشارہ کنایہ پہ بات کروں گا, آپ سمجھ جائیے گا. کہہ دے سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے. کسی کو کیا خبر ان کی, کسی کو کیا خبر ان کی, اسیری میں مزہ کیا ہے. کسی کو کیا خبر ان کی, اسیری میں مزہ کیا ہے.
تڑپ کر جان دے دیں گے، تڑپ کر جان دے دیں گے اگر ہم کو رہا کر دے، تڑپ کر جان دے دیں گے اگر ہم کو رہا کر دے۔ خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے۔ عاشقان مصطفیٰ کہیں ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے، ہاں ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، اچھا یہ بتائیے کون کون مدینے جانا چاہتا ہے؟ سارے جانا چاہتے ہیں؟ عمار بھائی یہ قیمتی مجلس ہے، روحانی نورانی بابرکت مجلس ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ یہاں دعا قبول ہو جائے، اس لیے اتنی محبت سے پڑھیں۔ اور حال ہی میں ہمارے مولانا کلیم اللہ صاحب تازہ عمرے سے آئے ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھ کے بھی اللہ سے دعا کریں گے، یقین جانیے کہ آپ کا بلاوا ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ تو محبت سے میرے خدا میرے خدا میرے خدا، دونوں ہاتھ اٹھا کے خدا کو پکاریں گے تو بات بنے گی۔ میرے خدا میرے خدا، ہاں میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، بس ایک گھڑی کے لیے، بس ایک گھڑی کے لیے، کہ صرف اللہ سے مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، ذرا مل کے بولو میرے خدا میرے خدا، پڑھیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، اور رسول پاک سے جا کر رسول پاک سے جا کر سبا یہ کہہ دینا، رسول پاک سے جا کر سبا یہ کہہ دینا، کیا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا چل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے میرا چل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ، رسول پاک سے جا کر سبا یہ کہہ دینا، میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے، جو بے قرار ہے وہ کہے سبحان اللہ، میں بے قرار ہوں طیبہ
کی حاضری کے لیے میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے ذرا مل کے بولو میرے خدا میرے خدا پڑھیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی کے لیے اور اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے سارے بولیں گے تو بات بنے گی اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے نور ہے یہ نور ہے یہ کس نور کی بات کرنے جا رہا ہوں توجہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے روزانہ صبح 8 بجے بیگم اخبار آگے کہتے ہیں نا کاش کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں ہر گھر میں ہر فرد پریشان ہے کہتے ہیں جادو ہو گیا سحر ہو گیا پریشانی ہے بے برکتی ہے سکون نہیں ہے میرے بھائی یاد رکھیے گا جس گھر میں صبح شام قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں کوئی جادو کوئی سحر اثر ہی نہیں کرتا میں دوبارہ شعر پڑھ رہا ہوں اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں بے شک سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں کیا آپ کی سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ ارے کلام پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے کلام پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے ذرا مل کے بولو میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا ہاں میری آنکھوں کی زندگی کے لیے اور یہ آرزو کیا بات آخری شعر اس کلام کا یہ آرزو یہ آرزو یہ آرزو یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی الہی چاہے سارا گھر الہی چاہے سارا گھر الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے جنون عشق احمد اس طرح کچھ دل میں ہو پیدا جنون عشق احمد اس طرح کچھ دل میں ہو پیدا نبی کے چاہنے والوں میں تیرا نام ہو جائے چاہتا ہے کہ سبحان مصطفیٰ میں نام آ جائے تو میں کہوں گا نبی کے چاہنے والوں میں تیرا اب آپ نے ہاتھ اٹھانا کہنا ہے نام ہو جائے اللہ نام نبی کے چاہنے والوں میں تیرا
نبی کے چاہنے والوں میں تیرا نبی کے چاہنے والوں میں تیرا نام ہو جائے یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی لگاؤں خاک میں آنکھوں میں روشنی کے لیے لگاؤں خاک میں آنکھوں میں روشنی کے لیے ذرا مل کے بولو میرے خدا ہم تو پڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے حضرات کا نام ثناخان مصطفیٰ میں آ جائے قیامت کے دن آپ کا نام بھی حضور کے ثناخانوں میں آ جائے وہ کس طرح ایک لائن مل کے پڑھیں گے ہم دونوں خاموش ہو جائیں گے دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں جیتتے ہیں یا آپ جیتتے ہیں ٹھیک ہے میرے خدا کے ایک دفعہ صدا لگا دے آخر تک میرے خدا پڑھیے میرے خدا ہاں میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کہہ سبحان اللہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ معجزات مصطفیٰ پر معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو کلام ہیں ایک کی فرمائش بھائی حذیفہ صاحب نے کی ایک بھائی کلیم اللہ صاحب تو میں انشاءاللہ فرمائش کی طرف چلتا ہوں اس سے پہلے ایک کلام میں پڑھ رہا ہوں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور میں انشاءاللہ یہ کلام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں نظر کرتا ہوں ہمارے بھائی مفتی کلیم اللہ صاحب انشاءاللہ میں تابعدار میں پڑھوں گا ذرا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں محمد کا روزہ کیا بات ہے قریب آ رہا ہے مفتی صاحب ان کیفیت کو محسوس کریں الحمدللہ میں بھی اس سال گیا تھا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی تو وہاں کی کیفیت اور وہاں کی لذت اور حلاوت مٹھاس کو میں پڑھوں گا اور آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی وہ حلاوت انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا ہاں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا اللہ کرے وہ دن بھی آئے آپ مکہ المکرمہ سے مدینے کو جائیں اور راستے میں کہیں محمد کا روزہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے آواز کے ساتھ بلندی پہ اپنا ہاں ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا کہ
خادم تمہارا جنیدہ رہا ہے، کہ خادم تمہارا جنیدہ رہا۔ اللہ میرے بھائی مرحوم بھائی شہید جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اس کلام کو پڑھا، لیکن ان کا ایک اپنا انداز تھا، میں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا ہے اپنے انداز میں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہر پھول کی اپنی مہک ہوتی ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا جنیدہ رہا ہے، کہ خادم تمہارا جنیدہ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، جس کا نصیب ہے وہ بولے گا بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز جہاں میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز جہاں میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ ایک دفعہ عاشق کہیں بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اور جب سے ہماری نئی حکومت آئی ہے ماشاءاللہ، ایک بات ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت دہراتے ہیں اور اکثر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے۔ کہنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے۔ پھر بھی میں ایک مشورہ تو دے سکتا ہوں نا، وہ بھی فری میں، ہاں جی، وہ بھی فری میں مشورہ۔ توجہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ ایک دفعہ مدینے والا مدنی بھائی ہاتھ اٹھائیں گے، دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جاں سے پیارا ہمارا مدینہ۔ ذرا صدا لگا دے، مدینہ مدینہ ہمیں جاں سے پیارا ہمارا مدینہ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ چلو جا کے اب تو رہیں گے مدینہ، چلو جا کے اب تو رہیں گے مدینہ۔ کیوں؟ قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، چلو جا کے اب تو رہیں گے مدینہ۔ قیامت کا منظر قریب آ رہا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے محمد کا روضہ قریب آ رہا
اے اللہ پھر سے دعا کرتا ہوں جو تیرے محبوب کے روزے کا ذکر بلند آواز سے کر رہے ہیں سب کو میرے حضور کی روزے کی زیارت نصیب فرما. تو بلند آواز سے یہ جو اندر ہال والے بیٹھے ہیں آپ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ بنے. ذرا محبت سے پڑھے محمد کا روزہ ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا. ماشاءاللہ اس کلام میں مجھے آپ کا بھرپور ساتھ چاہیے چونکہ ایمان کی بات ہے. ایمان کی بات کیا ہے؟ میرے آقا کے معجزے پہ جس کا ایمان ہے یقین ہے وہ اعتراف کرے اور آقا کی محبت میں جھوم کے کہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ ہاتھ اٹھائیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ ہاتھ اٹھانا قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ آقا کی محبت میں بلند ہوئے تھے. تو کہنا ہے کہہ دیا تو معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو کہہ دیا تو ہو گیا. بولو کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا تو ہاں کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے آقا آپ نے آقا آپ نے آقا آپ نے آقا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ارے آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. بولو کہہ دیا تو ہاں کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہاتھ میں تلوار لے گئے ہاتھ میں تلوار لے گئے آئے جب حضرات میں ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرات میں نظروں سے نظریں ملی آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ایک ساتھ کہیں گے نا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ اٹھا کے تب مزہ آئے گا. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو بولو کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. روزت من ریاض الجنہ ریاض الجنہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے مسلمان ہر قسم کی پریشانی کو جھیلتا ہے. توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے. مسجد نبوی میں گھر سے مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ایک ساتھ عقیدے کی بات ہاتھ تو اٹھنے چاہیے. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو اور آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو بولو کہہ دیا تو ہاں کہہ دیا تو معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو مصطفیٰ سے ہے خدا کو مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے مصطفیٰ سے ہے خدا کو
خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ارے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہاں دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا یہ بھی کلام معجزے پر مشتمل ہے. اب آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اسی بات پر شاعر نے کہا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر ارے ہاتھ اٹھا کے آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر کہہ دے آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی گرتا وہ بھی گرتا وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر وہ بھی گرتا ٹوٹ کر جس کا ایمان ہے ہاتھ لہرا کے آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی شاعر کی آرزو تمنا حسرت اگر آپ کے بھی دل کی یہی تمنا ہو تو سبحان اللہ کے آخر میں چل آنے چاہیے. شاعر لکھتے ہیں ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا کاش ہوتا کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر ارے کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر حیدر کرار کی تلوار کے ایک وار سے حیدر کرار کی تلوار کے ایک وار سے کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا مرحب کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر اور کٹ گیا مرحب کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہر ایک مومن کی ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے. کیا بات مجلس کا آخری کلام شان صحابہ شان عمی عائشہ صدیقہ اور شان ختم نبوت پر مشتمل کلام ہے. اب اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے جتنی صحابہ کرام کے دل میں محبت ہے عاشقان مصطفیٰ اظہار کریں گے. ہر ایک مومن کی ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے. ہر ایک مومن جو مومن ہے ہاتھ اٹھائے
دفعہ ہر کے مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا نہیں سکتے ہر کے مومن کی ہے ماں جن کی ماں ہے جن مومنوں کی ماں ہے حلالی بیٹھے ہاتھ اٹھائے ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا نہیں سکتے ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ جھٹلا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے میرے بات سے متفق ہے سب بے شک برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت جا نہیں سکتے اب جنت پا نہیں سکتے ہاتھ اٹھا کے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے ہاں جنہیں ہے بغض ابوبکر عمر عثمان و حیدر سے جنہیں ہے بغض ابوبکر عمر عثمان و حیدر سے شفاعت ان کی محشر میں شفاعت ان کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے ہزاراں دن چلے طوفان آئے یا گرے بجلی ہزاراں دن چلے طوفان آئے یا گرے بجلی ہزار فتنے اٹھے ہزار فرقے بنے ہزاروں لوگ سامنے آئے جو فیصلہ اٹل ہے توجہ ہزار آدھی چلے طوفان آئے یا گرے بجلی جو اسلامی چمن کے پھول جو اسلامی چمن کے پھول ہیں مرجھا نہیں سکتے آخر تک ہاتھ اٹھا کے جو اسلامی چمن کے پھول ہیں مرجھا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے اور ختم نبوت کا دیوانہ کہے سبحان اللہ نبوت ختم ہے میرے نبی حضرت محمد پر کس کا ایمان ہے اب شعر سنیے نبوت ختم ہے میرے نبی حضرت محمد پر کسی کے پاس جبریل کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا ایک دفعہ چاہے کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے وہ جنت پا نہیں سکتے میں یوں کہنا ہے پا نہیں برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے
رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے. دعوے دار ہزاروں کروڑوں ملتے ہیں، میں نبی پہ فدا ہو جاؤں گا، میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں فلاں ہوں. توجہ توجہ، دانش صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے. برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت جا نہیں سکتے. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں. میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے. یہ لائن مل کے کہنا ہے. اگلی بات سنیے گا. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ. تیری بات میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں. تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. آقا تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. کیسی زندگی ملی کہ میری موت بھی ہے آئی، میری موت بھی ہے آئی. میرے پاس ڈرتے ڈرتے، میرے پاس ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی. ایک دفعہ جھوم کے سب کہیں گے. تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں. تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کلیم اللہ صاحب کا تمام حضرات کا میں تہہ دل سے ہمارے بھائی نعمان صاحب کی فرمائش ہے، اور میں آخر میں کلام کی فرمائش ہے. ماں کے شان میں چند اشعار میں پڑھ رہا ہوں. چند اشعار ایک دفعہ جھوم کے کہے سبحان اللہ، اور برا نواز کہے سبحان اللہ. سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتر، ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن. میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن. کیسے تجھ کو کہوں، کیسے تجھ کو کہوں، پھر سے آ جا یہاں. میری ماں، میری ماں، میری ماں ہو، میری ماں، پیاری ماں، او پیاری ماں. یہ تو ممکن نہیں. ایک دفعہ ماں سے محبت کرنے والا کہتے سبحان اللہ. یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ممکن نہیں، بھول جاؤں
جاؤں تجھے رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے دل میں کیا ہے تمنا بتاؤ تجھے اپنے اللہ سے مانگ لاؤ تجھے اور میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں یادیں کر کر کے ہو جاؤں حیران میں تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں تیرا بیٹا صدیق اور تو اس کی ماں میری ماں میری ماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آخر میں مولا کریم اللہ صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں محفل میرے خیال میں اس طرح جاری رہے گی اور بھی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آخر تک دعا میں شریک ہو کے جائے گا اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا اور میرا آنا پڑھنا اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے السلام علیکم